بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں خوش و خرم رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا بلاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا بلاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی اور تعلیم کے لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 1 تا 7 کی تلاوت کی گئی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں، اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ آپ چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ تفسیر۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ یہ فقرہ پہلے فقرے کے مفہوم پر خود روشنی ڈالتا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھنے سے صاف مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو نازل کر کے ہم کوئی انہونا کام آپ سے نہیں لینا چاہتے۔ آپ کے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی ہے کہ جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ان کو منوا کر چھوڑیں، اور جن کے دل ایمان کے لیے بند ہو چکے ہیں ان کے اندر ایمان اتار کر ہی رہیں۔ یہ تو بس ایک تذکیر اور یاد دہانی ہے، اور اس لیے بھیجی گئی ہے کہ جس کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہو
وہ اسے سن کر ہوش میں آ جائے۔ اب اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کا کچھ خوف نہیں اور جنہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ان کے پیچھے پڑنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، یعنی پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کر سو نہیں گیا ہے، بلکہ آپ اپنے کارخانہ تخلیق کا سارا انتظام چلا رہا ہے، خود اس ناپید تکنار سلطنت پر فرما روائی کر رہا ہے۔ خالق ہی نہیں ہے، بالفعل حکمران بھی ہے۔ آپ چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ یعنی کچھ ضروری نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ہو رہا ہے اور جن شرارتوں اور خباثتوں سے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان پر آپ بآواز بلند ہی فریاد کرو۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، وہ آپ کے دلوں کی پکار تک سن رہا ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہیں اور دولت مند رکے ہوئے ہیں، البتہ دوزخ والوں کو دوزخ میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا اس میں داخل ہونے والی اکثر عورتیں ہیں۔ صحیح بخاری کتاب النکاح نمبر 5196۔ مزید لکھا ہے کہ جنت دوزخ کے یہ احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلائے گئے، اور آپ نے انہیں سیغہ ماضی سے بیان فرمایا، کیونکہ ان کا وقوع ماضی کی طرح ہے، یقینی ہے، یا کشف کے طور پر آپ کو ان کا مشاہدہ کروایا گیا۔ عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی ایک بڑی وجہ دوسری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اکثر لعنت کرتی اور خامد کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں، جس سے پتہ چلا کہ خامدوں کو آزار پہنچانا بڑے جرائم میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین سامعین و ویورز محترم، ابھی آپ کی خدمت میں راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کیا گیا، جس میں آج سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 1-7 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی، اور یہ روحانی اور قرآنی ولاگ میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا، اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اب اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، ابا و اجداد، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔